السلام علیکم دوستو، اردو داستان چینل پر خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں شانی کی کہانی قسط نمبر 54۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ وہ دونوں رستم اور نادیہ کو دلچسپ نظروں سے دیکھنے لگے۔ کون ہو بھائی، ادھر کہاں بھٹک رہے ہو؟ رائفل والے نے چونکے ہوئے لہجے میں رستم سے پوچھا۔ یہی بات میں تم سے پوچھوں تو، رستم نے کہا۔ رائفل والے کی گرفت رائفل پر مضبوط ہو گئی۔ زیادہ ٹرٹر نہ کر، سیدھے طرح بتاؤ کون ہو؟ وہ بدلے ہوئے لہجے میں بولا۔ تم کون ہو؟ ہم پولیس کے بندے ہیں، پیپسی والا بولا۔ اس کے ساتھ ہی رائفل والا ایک قدم پیچھے ہٹا اور اس نے رائفل رستم کی طرف سیدھی کر لی۔ شاید اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ چادر کے نیچے رستم کے پاس اسلحہ موجود ہے۔ ہاتھ کھڑے کرو، وہ گھر جا، دونوں ہاتھ کھڑے کرو۔ اس سے پہلے کہ صورتحال کوئی دوسرا رخ اختیار کرتی، رستم کے دائیں پہلو سے ایک لہیم شیم شخص برآمد ہوا۔ وہ خاکی شلوار قمیص میں تھا۔ اس نے دھیان سے رستم کو دیکھا، پھر دوڑ کر اس سے لپٹ گیا۔ اوئے لالے دی جان، تم یہاں؟ پیدا کرنے والے دی قسم، مجھے تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا۔ اس نے رستم سے علیحدہ ہو کر اسے پھر غور سے دیکھا اور ایک بار پھر پلٹ گیا۔ اس کے لپٹنے سے رستم کے کئی چوٹوں میں ٹیسے اٹھنے لگی، تاہم اس نے خود پر ضبط کیا۔ تب نوارد کی نگاہ ان دو افراد پر پڑی جو رستم کے سامنے تن کر کھڑے تھے۔ اس نے رائفل بردار کو جھلکتے ہوئے کہا، اوئے دلاور، کتے دے پتر، یہ کیا کر رہے ہو؟ نیچے کرو اس بدوکڑی کو۔ جانتے نہیں یہ کون ہے؟ یہی رستم ہے، رستم سیال۔ 222 رائفل والے نے دیدے پھاڑ کر رستم کی طرف دیکھا۔ دوسرے شخص کا بھی یہی حال تھا۔ پھر وہ دونوں رستم کی طرف آئے۔ دونوں نے تقریباً ایک ساتھ ہاتھ ماتھے پر لے جا کر رستم کو سلام کیا، جیسے کوئی بڑا پولیس افسر ہو اور دو سنتری سے سلوٹ پیش کر رہے ہوں۔ رائفل بردار نے کہا، میں بڑا شرمندہ ہوں جی، مجھے پتہ نہیں تھا۔ میں نے وہ کیا بکری کی طرح مم کر رہا ہے؟ معافی مانگ سیال جی سے۔ نہیں کوئی بات نہیں، رستم بولا۔ معاف کر دے جی، آپ تو پیر و مرشد ہیں، مائی باپ ہیں، ہم تو آپ کو دیکھے بغیر آپ کے شاگرد ہیں، تابع دار ہیں۔ دوسرے شخص نے لرزتے کانپتے لہجے میں معذرت پیش کی، پھر دونوں سر جھکا کر ایک طرف کھڑے ہو گئے، جیسے انہیں ڈر ہو کہ ان کی نظر رستم کے ساتھی لڑکی پر پڑ جائے گی تو وہ یوں معافی مانگنے کے فوراً بعد دوسرے جرم کے مرتکب ہو جائیں گے۔ لمبے تڑنگے شخص نے نادیہ کی طرف مؤدب نظر سے دیکھ کر سلام کیا، پھر وہ رستم کے چہرے کی چوٹوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ لالے دی جان، تم تو چنگے بھلے زخمی ہو، لگتا ہے کہیں لمبا چوڑا ٹاکرا ہوا ہے۔ ایسے ہی سمجھ لو۔ کوئی اور تو نہیں ہے ساتھ؟ نہیں، رستم نے جواب دیا۔ چلو آؤ پھر اگلے ڈیر پر چل کر بیٹھتے ہیں، لمبے تڑنگے شخص نے کہا اور رستم سے زبردستی اس کا سفری بیگ لے لیا۔ پانچوں آہستہ آہستہ تنگ پہاڑی گزرگاہ میں ایک ٹیڑھی میڑھی پگڈنڈی پر چلنے لگے۔ رائفل بردار اور اس کا ساتھی سب سے پیچھے تھے اور رستم کے پیچھے یوں چل رہے تھے جیسے دو غلام اپنے آقا کے پیچھے چل رہے ہیں۔ رستم نے لمبے تڑنگے شخص کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، گوہرے، مجھے اس بات کی امید نہیں تھی۔ کس بات کی؟ یہی کہ تم سے یا تمہارے ساتھی کسی سے اتنی جلدی ملاقات ہو جائے گی۔ میرا اندازہ تھا اگلے ڈیرے پر کوئی نہیں ہوگا اور ہمیں ابھی 10-12 کلومیٹر اکیلے ہی چلنا پڑے گا۔ بس سمجھو تمہاری قسمت اچھی تھی اور ہماری تم سے زیادہ اچھی تھی کہ یہاں ملاقات ہو گئی۔ بس ہم بھی کسی چکر میں یہاں آئے ہوئے تھے۔ گوہر نے ایک آنکھ دبا کر کہا، کیسا چکر؟ ابھی بتاتا ہوں لالے دی جان، ویسے تم 10-15 منٹ اور یہاں آتے تو سمجھو ہم یہاں سے جا چکے ہوتے۔ گوہر نے ایک پتھر پھلانگتے ہوئے کہا۔ نادیہ کو پھلانگنے میں دشواری ہوئی تو اس نے امداد طلب نظروں سے رستم کی طرف دیکھا۔ اگر اس کی تمنا تھی کہ رستم اس کی طرف ہاتھ بڑھائے گا تو یہ پوری نہیں ہوئی۔ اسے چھوتے ہوئے رستم کو کراہیت محسوس ہوتی تھی۔ اس نے خود ہی جیسے تیسے وہ رکاوٹ پار کی۔ گوہرے نے سرگوشی میں رستم سے پوچھا، یہ میڈم کون ہے؟ اس کی شکل کچھ جانی پہچانی لگ رہی ہے، کہیں یہ ٹی وی شیو پر تو نہیں آتی؟ نہیں، فلموں میں کام کرتی ہے۔ رستم کے لہجے میں بیزاری تھی۔ گوہر کے ہونٹ سکڑ گئے۔ وہ اپنے موٹے دیدے گھما کر بولا، او ہو، ان کا نام تو شاید نادیہ ہے، بڑی مشہور ہے یہ، لیکن لالے دی جان یہ تیرے ساتھ کیسے؟ بس یہ بھی کوئی مسئلہ ہے، بڑا خوبصورت مسئلہ ہے، گوہر نے بے ساختہ کہا، پھر ذرا گھبرا کر رستم کی طرف دیکھا جیسے یہ جاننا چاہتا ہو کہ رستم نے برا تو نہیں منایا۔ قریباً 1 فرلانگ مزید چلنے کے بعد وہ سرخ ٹیلوں میں گھری ہوئی ایک ناہموار جگہ پر پہنچے۔ ایک طرف بارش کے پانی کا قدرتی تالاب تھا۔ تالاب کے کنارے 3 برقع پوش عورتیں بیٹھی تھیں۔ انہوں نے گول ٹوپی والے دیسی برقعے پہنے ہوئے تھے۔ ان کے قریبی 3 آدمی اور 2 خچر تھے۔ آدمی اور خچر حلیے کے لحاظ سے مقامی آدمی نظر آتے تھے۔ خچروں پر لکڑیاں اور ایلومینیم کے برتن وغیرہ لدے ہوئے تھے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ رستم نے اس مختصر قافلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ دل پشوری، گوہر نے مختصر سے جواب دیا۔ رستم جانتا تھا گوہر ٹھیک کہہ رہا ہے۔ یہ چھوٹا سا قافلہ نہیں تھا، چھوٹا سا طائفہ تھا۔ اس قسم کے طائفے پہلے بھی کئی بار ان پہاڑیوں میں آ چکے تھے اور انہیں آتے ہی رہنا تھا۔ مرد کی تباشبین نگاہ اور عورت کے تھرکتے جسم کا رشتہ نہ جانے کب سے قائم ہے اور کب تک قائم رہنا ہے۔ رستم جانتا تھا ان دیسی برقعوں میں 3 عورتیں نہیں، 3 تڑپتی پھڑکتی رقاصائیں ہوں گی۔ ان کے ساتھ ان کے 3 مرد نہیں تھے۔
3 سازندے تھے۔ خچروں پر سامان کے نیچے تبلے، سارنگی اور ہارمونیم وغیرہ ہوں گے۔ غیر ممکن تھا کہ پاکستانی یا انڈین شراب کی 4-6 بوتلیں بھی ان خچروں کے بوجھ میں شامل ہوں۔ پولیس کے مخبروں کی مٹھی گرم کرنے کا حوصلہ ہو تو ایسے قافلے ان پہاڑوں میں تو کیا کسی بھی جگہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ رنگ بازی کے سلسلے میں رستم نے پوچھا۔ یہ تو تمہیں وڈے ڈیرے پر جا کر بتاؤں گا، وہ رازدارانہ لہجے میں بولا۔ وڈا ڈیرا یا ڈیرا جس جگہ کو کہا جاتا تھا وہ پوٹوہار کی مزید گہرائی میں واقع ہے۔ اگلے ڈیرے سے اس کا فاصلہ کم و بیش 2.5 دن کی مسافت پر تھا۔ رستم خاموش رہا۔ گوہر کا خیال تھا کہ رستم زیادہ اصرار کرے گا تو وہ بتا دے گا۔ رستم کی خاموشی پر وہ بھی خاموش ہو گیا۔ یہ ناچیاں یہاں کیسے پہنچی ہیں؟ رستم نے پوچھا۔ جس طرح پہلے پہنچا کرتی تھی۔ تراب دادا خود چھوڑ گیا ہے، 20,000 ایڈوانس لیا ہے، باقی کا 60,000 لڑکیاں 4 دن بعد رتو موڑ سے آ کر لے جائے گا۔ اس نے ایک بار پھر کہا، اب ناچیاں لے کر آؤں تو اپنی بہنوں کو لے کر آؤں۔ دیکھ لالے دی جان، اب پھر لے کے آ جانا ہے۔ منہ بھر کر سور کھانے کو ملتا ہے نا، اور یہی حال ان ناچیوں کا ہے۔ سارے خطروں کا پتہ ہے ان کو، پھر بھی آ جاتی ہیں۔ جتنا 10 راتوں میں پسینہ بہانے کے بعد کماتی ہیں اتنا ایک رات میں مل جاتا ہے، اور پھر تحفے تحائف بھی ہوتے ہیں۔ گوہر نے ایک آنکھ پھر دبائی۔ نادیہ ایک جانب پتھر پر بیٹھ گئی۔ رستم دیکھ رہا تھا یہاں موجود تقریباً ہر مرد و زن نادیہ کو کنکھیوں سے دیکھ رہے تھے۔ یقیناً ایک ایکٹریس کی حیثیت سے وہ اسے پہچانتے تھے یا پہچاننے کی کوشش کر رہے تھے۔ برقع پوش ناچیاں بھی آپس میں سرگوشیاں کر رہی تھی۔ انہوں نے اب اپنے برقعے چہروں سے ہٹا لیے تھے۔ ان میں سے ایک جو دبلی پتلی تھی بالکل نوخیز معلوم ہوتی تھی، باقی دونوں کی عمریں 20-24 سال کے درمیان نظر آتی تھی۔ رستم نے پوچھا، ناچیاں ان کے ساتھ زندے یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ گوہر بولا، ہم اگلے ڈیرے کی طرف جا رہے تھے۔ ناچیاں بھی ساتھ تھے۔ دلاور اور کاٹھیا کو شبہ ہوا کہ کوئی آسے پاسے موجود ہے۔ ہم سارے یہاں ٹھہر گئے اور یہ تم دونوں کی طرف چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد بھی ان کے پیچھے گیا۔ وہاں جا کر جو کچھ دیکھا وہ تو تمہیں معلوم ہی ہے۔ کچھ دیر بعد ایک مرتبہ پھر دشوار گزار راستے پر سفر شروع ہوا۔ دھوپ تیز ہو گئی تھی۔ اترائی چڑھائی کے سبب گرمی محسوس ہونے لگی۔ رقاصاؤں نے اپنے برقعے اتار کر کندھوں پر ڈال لیے۔ وہ نادیہ کے ساتھ ساتھ رستم کو بھی دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ شاید دلاور وغیرہ نے بتا دیا تھا کہ رستم کون ہے۔ گوہر نے اپنے ساتھ چلنے والے طوائف سے کہا، چاندی کو گانا شانا ہی سنا دے، سفر آسانی سے کٹ جائے گا۔ وہ بولی، آپ لوگ گانا سنتے کب ہو؟ آپ تو گانا دیکھتے ہو، پر تیرے پنڈے کے ساتھ ساتھ تیری آواز بھی بڑی میٹھی ہے چاندی بھائی۔ آواز اچھی ہو تو پھر گانا سنا بھی جا سکتا ہے۔ چڑھائی چڑھ چڑھ کر سانس تو چڑھا ہوا ہے، آواز کیا نکلے گی گوہرا جی؟ رستم کو دیکھ کر بولی، ان کو دیکھ کر تو میری آواز ویسے ہی بند ہونے لگی ہے۔ پہلے جانتے ہو انہیں؟ کافی پرانی بات ہے۔ ایک دفعہ کوئی سندھی سائیں ڈیرے پر مہمان آیا تھا۔ میں دوسری لڑکی کے ساتھ مجرے کے لیے گئی تھی، وہاں دیکھا تھا ان کو۔ پھر تو یہ بہت دن بعد ہی نظر آئے۔ اب آیا کہنے کی نظر تو بے فکر رہے، گوہرے نے معنی خیز لہجے میں کہا، پھر چونک کر بولا، اوئے تو پھاپے کٹنی، مجھے باتوں میں لگا کر اصل بات بھلا دی ہے۔ چلتے چلتے کوئی اچھا سا گانا سنا دے۔ وہی بارش والا استاد جی، عقب سے دلاور نے ہولے سے لقمہ دیا، چل وہی سنا دے۔ دیکھ رستم سیال صاحب خود یہاں موجود ہے تیرا گانا سننے کے لیے۔ یہ تو بڑے لوگ ہیں جی، ہماری حقیقت ہی کیا ہے ان کے سامنے۔ اور رستم صاحب کے ساتھ جو میڈم ہے یہ بھی بڑے اونچے درجے کی فنکارہ ہیں، ایک دنیا مانتی ہے ان کو۔ ان کے سامنے گاؤں کی تو یہ چھتر ماریں گے مجھے۔ نادیہ کافی پیچھے آ رہی تھی، اس لیے باتیں اس کے کانوں تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ گوہرا بولا، ہم چھتر نہیں پڑنے دیں گے تجھے، چل گا شاباش۔ رستم نے بیزاری سے کہا، یارا کیوں مجبور کر رہے ہو اسے؟ کہیں جا کر بیٹھے گی تو سنا دے گی۔ گوہرا مسکرایا، لالے دی جان میٹر چل رہا ہے ان تینوں ٹیکسیوں کا، چلو ان پر سفر نہیں کرتے لیکن ان میں بیٹھ کر ٹیپ شوپ تو چلا سکتے ہیں۔ رستم نے ایک بار پھر بیزاری سے سر ہلایا۔ گرمی بڑھتی جا رہی تھی، راستہ دشوار تھا، لیکن وہ کہیں رک کر سانس بھی نہیں لے سکتے تھے۔ تمازت کی وجہ سے رقاصاؤں کے رخسار تمتما رہے تھے۔ سازندوں میں ایک نوجوان لڑکا تھا، وہ بھی خاصا تھکا ہوا نظر آتا تھا۔ نادیہ کی حالت بھی پتلی تھی، لیکن اف کیے بغیر ٹیڑھے میڑھے راستے پر چلتی جا رہی تھی۔ سطح مرتفع کی خودرو جھاڑیاں جگہ جگہ راستہ روک لیتی تھی۔ ایک جگہ نے جنگلی سور کی مختصر جھلک نظر آئی، پھر ایک جگہ میلا کچالا خرگوش بڑی پھرتی سے بھاگتا ہوا ان کے سامنے سے گزر گیا۔ جو وہ آگے بڑھ رہے تھے، مخروطی ٹیلوں کی بلندیوں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ قریباً 5 گھنٹے کے سفر کے بعد اچانک دھوپ غائب ہو گئی اور بادل چھا گئے۔ ایک سرنگنما راستے سے گزر کر جب ایک چھوٹی سی پیلا نما جگہ پر پہنچے تو دن میں ہی گہرا اندھیرا محسوس ہونے لگا۔ یہی جگہ اگلا ڈیرا کہلاتی تھی۔ سنگریزوں سے اٹھی ہوئی ایک پہاڑی کے اندر ایک قدرتی حال سا بن گیا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے تک وادی سون میں پناہ لینے والے اشتہاری ڈاکو اور قاتل اس جگہ کو ایک بہت محفوظ ٹھکانہ تصور کرتے تھے۔ یہاں بارش کے پانی کے قدرتی تالاب بھی موجود تھا۔ اس کے علاوہ یہاں سے ارد گرد کے علاقے پر دور تک نظر رکھی جا سکتی تھی۔
مگر پھر آہستہ آہستہ یہ جگہ پہلے کی طرح محفوظ نہ رہی۔ یہاں 2-3 پولیس مقابلے بھی ہوئے۔ ان کے بعد یہاں پناہ لینے والے پناہ گزین اس جگہ کو چھوڑ گئے اور پوٹوہار کی پراسرار گہرائیوں میں کچھ اور آگے نکل گئے۔ کم و بیش 3 دن کی مسافت پر یہ دوسری جگہ رتو ڈیرا صرف ڈیرا کہلاتی تھی۔ متروکہ ڈیرے کو اگلا ڈیرا کہا جاتا ہے۔ یہ رتو ڈیرے سے آباد دنیا کی طرف سے نکلتے ہوئے اگلا ڈیرا تھا۔ بہرحال ابھی یہ ڈیرا پوری طرح ویران نہیں ہوا تھا۔ گاہے بگاہے پناہ گزین اسے آباد کرتے رہتے تھے جیسے یہ آج آباد ہوا تھا۔ رستم نے طائرانہ نظروں سے ڈیرے کے اندرونی منظر کا جائزہ لیا۔ اس حال نما غار کی دیواروں میں نیم گول سنگریزوں سے اٹی ہوئی تھی۔ انہیں پنجابی میں گیے کہا جاتا ہے۔ دیواروں کے حالت سے اندازہ ہوتا تھا کہ برسوں تک یہاں لوگ قیام کرتے رہے ہیں۔ آگ جلائے جانے کی وجہ سے چھت سیاہ تھی اور خود و نوش کی نشانیاں چکنائی کے دھبوں کی صورت میں یہاں موجود تھیں۔ دیواروں پر معاشرے سے بھاگے ہوئے دلجلوں نے مختلف اشعار اور عبارتیں لکھ رکھی تھیں۔ مارکر وغیرہ سے بھٹنگی تصویریں بھی بنی ہوئی تھیں اور گمنام فون نمبر وغیرہ لکھے ہوئے تھے۔ یہ سب کچھ لکھنے والے نہ جانے اب کہاں تھے۔ پولیس مقابلوں میں مر چکے تھے، پھانسی پا چکے تھے، جیلوں میں سڑ رہے تھے، یا پھر رستم گوہر اور دلاور کی طرح فی الحال آزاد تھے اور زندگی کو زندہ رکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ رستم ایک مدت بعد اس جگہ آیا تھا، پھر بھی اسے ہر چیز مانوس سی لگ رہی تھی۔ دھانے پر گولیوں کے نشان، تالاب کے کنارے 2 گمنام ڈاکوں کی قبریں، بارش کے پانی کا بیس بھی تالاب، اور وہ برجنما بھربھری چٹان جیسے تاوان کے اغوا کیے جانے والی ایک گوجری نے کود کر خودکشی کی تھی۔ اس چٹان کے ساتھ ایک دوسرا ٹیلا بھی رستم کو کچھ یاد آ رہا تھا۔ اس ٹیلے کے ارد گرد نگاہ رکھنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ جن دنوں زوار اور رستم یہاں آیا کرتے تھے، وہ نادر کاکا نامی ڈکیت یہاں کا کرتا دھرتا تھا۔ ایک نگران ہمہ وقت ایک فوجی دوربین لے کر اس ٹیلے پر بیٹھا رہتا۔ پوٹوہار کی چھوٹی چھوٹی سیابہ بیلیں اس کے سر پر چکرایا کرتی تھی۔ کس سوچ میں کھو گئے ہو لالے دی جان؟ دیکھو موسم کتنا رنگدار ہو رہا ہے، کچھ کھاؤ پیو۔ نہیں گوہرے، اس وقت دل کچھ نہیں کر رہا، میڈم صاحبہ سے پوچھ لو، گوہرے نے کہا۔ رستم کے کچھ کہنے سے پہلے ہی نادے نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس دوران ہی اچانک زور سے بادل گرجا اور موسلادھار بارش ہونے لگی۔ یوں لگا جیسے نیم تاریکی میں آسمان سے زمین تک پانی کی چادر سی تن گئی ہے۔ بارش کی آواز انسان کے مزاج سے پراسرار تعلق ہوتا ہے۔ جو پانی کی لہر تیز ہوتی ہے، دلوں کے اندر رقص کسی کیفیت پیدا ہونے لگتی ہے۔ بارش کے ہنگامے نے زور پکڑا تو گوہرے اور اس کے ساتھیوں کی ترنگ میں بھی اضافہ ہو گیا۔ وہ موج مستی کرنا چاہ رہے تھے، مگر رستم کی موجودگی نے مؤدب رہنے پر مجبور کر رہی تھی۔ بالآخر گوہرے نے اپنے ساتھیوں کی سفارش کرنے والے انداز میں کہا، لالے دی جان، اپنا موڈ ذرا ٹھیک کر لے، تیری صورت دیکھ کے میرے بندوں کا خون خشک ہو رہا ہے۔ میں نے کسی کو منع نہیں کیا ہے، جو جی چاہے کرو، رستم گمبھیر لہجے میں بولا۔ جو جی چاہے میں تو بہت کچھ آ جاتا ہے لالے دی جان، فی الحال تو یہ لوگ پیاسے ہو رہے ہیں، ذرا ہونٹ تر کرنا چاہتے ہوں گے تو کر لو ہونٹ تر، رستم نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ اس طرح بات نہیں بنے گی، تیری بڑی دہشت ہے ان لوگوں پر، تو تھوڑی سی نرمی دکھائے گا تو پھر ان کی جان میں جان آ جائے گی۔ کیا کروں میں؟ گوہرا تھوڑی دیر تک تجربہ کار نظروں سے رستم کو دیکھتا رہا، پھر 6 ساتھیوں میں سے ایک سے مخاطب ہو کر بولا، او کاٹھیا، جا خچر سے اتار کر لا ایک لال پری۔ کاٹھیا کے کالے چہرے پر رونق آ گئی۔ اچھا گوہرا جی، اس نے ساتھیوں کو سنانے کے لیے زور سے کہا اور تیزی سے خچروں کی طرف گیا۔ بڑی شتابی سے اس نے خچر پر سے کچھ سامان نیچے اتارا اور نیچے سے انڈین شراب کی ایک بوتل لے کر بھاگم بھاگ گوہرا کے پاس آ گیا۔ کاٹھیا کی ایک آنکھ کا فوکس گجرانوالا پولیس کی بے رحمانہ مار پیٹ کی وجہ سے خراب ہو چکا تھا۔ گوہرے نے بوتل کی سیل توڑی اور 2 گلاسوں میں تھوڑی تھوڑی شراب ڈال کر اس میں پانی ملا دیا۔ پھر ایک گلاس رستم کی طرف بڑھاتے ہوئے اس نے بارش پر ایک نظر ڈالی اور آنکھیں بند کر کے بولا، چل لالے دی جان، ایک اس گھر والی کے نام جو ہم جیسے ڈاکو کی زندگی میں کبھی نہیں آتی، کبھی نہیں۔ اس نے گلاس زبردستی رستم کے ہاتھ میں تھما دیا۔ آج بہت عرصے بعد رستم نے گلاس تھاما تھا۔ جب سے بی بی اس کی زندگی میں آئی تھی، اس بدبور شے سے کراہیت سی محسوس ہونے لگی تھی، اور اس جیسی بہت سی دوسری اشیاء بھی اس کی زندگی سے نکل گئی تھی، لیکن اب پتہ نہیں دل کے موسم میں کیسی تبدیلی آئی تھی، کیسے طوفانی جھکڑ چلے تھے، جسم اور روح میں سب کچھ تہو بالا ہو گیا تھا۔ کسی وقت اسے یوں محسوس ہونے لگتا تھا جیسے کچھ بدلا ہی نہیں تھا، وہ سب جاگتی آنکھوں کا خواب تھا جو دیکھتے ہی دیکھتے ٹوٹ گیا ہے۔ وہ کتنی ہی دیر شدید کشمکش میں رہا، آنسوں کا ایک آبشار سا اس کے حلق کے اندر گرتا رہا۔ بی بی کے لیے کیا کیا چھوڑا تھا اس نے، یہ سب کچھ چھوڑ کر دل میں کیسی کیسی آسیں پالی تھی۔ اسے لگا جیسے بی بی سے دیکھ رہی ہے، بی بی بھیگی آنکھوں کے ساتھ کہہ رہی ہے، تم نے تو ایک رات جناب کے کنارے بڑا اونچا دعویٰ کیا تھا، اتنی جلدی ہار گئے، بس اتنی ہمت تھی۔ ہاں بی بی جی، اتنی ہمت تھی، اپنے لیے 100 بار بھی موت قبول ہے، آپ کے پاؤں میں کانٹے کی چبھن برداشت نہیں کر سکتا، بس اتنی ہمت تھی۔ اس نے تصور میں جواب دیا،
اس کے ساتھ ہی بدبودار سیال اس کے ہونٹوں سے لگا اور حلق سے نیچے اترتا چلا گیا۔ اوے خوش کر دیا لالے دی جان، گوہرے نے نعرہ لگایا اور ایک ہی سانس میں سارا پیک چڑھا لیا۔ رستم نے دیوار سے ٹیک لگا کر خود کو نیم دراز کیا اور اپنی چادر سر تک تان لی۔ اس کے یوں اوجھل ہونے کی تھوڑی ہی دیر بعد محفل رنگ پر آ گئی۔ بارش بھی شدت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ ابھی سورج ڈوبنے میں بہت دیر تھی، مگر اندھیرا چھایا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ گوہرے نے اوپر تلے کئی جام چڑھائے اور ترنگ میں آ گیا۔ اس کے ساتھیوں میں سے 2-3 مستی میں آ گئے اور اٹھ کر رقص کرنے لگے۔ خاص طور سے دلاور بڑے موڈ میں تھا۔ اس نے ہانک لگائی، استاد جی، وہی بارش والا۔ استاد جی یعنی گوہرے کو بھی یہ تجویز پسند آئی۔ وہ جھومتے ہوئے اٹھا اور رقاصہ چاندی کو پکار کر کہنے لگا، اوے لالے دی جان چاندی، دیکھ لے موسم بھی تیرے گانے جیسا ہو گیا ہے، اب تو ذرا نچ کے ہی دکھا دے۔ ہاں اب تو دکھا ہی دے۔ 2-3 آوازوں نے گوہرے کا ساتھ دیا۔ دلاور دوڑ کر گیا اور دوسرے خچر کے سامان کو الٹ پلٹ کر کے اس میں سے ہارمونیم نکال لیا۔ اس کی دیکھا دیکھی دوسرے افراد بھی ساز وغیرہ نکال لائے۔ اسی دوران میں گوہرے نے چاندی کو قائل کر لیا کہ وہ بارش کا گانا بارش میں ہی گائے گی۔ تھوڑی دیر بعد جنگل میں منگل کا سامان نظر آنے لگا۔ بادل گرج رہے تھے، بجلی چمک رہی تھی، چھوٹے چھوٹے تیز رفتار نالوں کا شور تھا۔ بارش کی بوچھاڑ کے اندر چاندی بارش کا گانا گا رہی تھی۔ پھر دلاور مست ہو کر کھو سے باہر نکل آیا اور چاندی کے ساتھ ساتھ رقص کرنے لگا۔ باقی سب کھو کے اندر تھے اور تالیاں بجا رہے تھے، آوازیں کس رہے تھے۔ عجیب افسانوی سا منظر تھا۔ آ جاؤ، تم سب بھی آ جاؤ، دلاور نے ہانک لگائی۔ اس کے 2-3 ساتھی بھی اس جشن میں برسات میں شریک ہو گئے۔ تبلے کی تھاپ تھرکنے لگے، مچلنے لگے۔ کسی نے الاؤ جلا دیا، کوئی مارخور کے گوشت کے خشک ٹکڑے لے آیا اور چبانے لگا۔ شراب کام دکھا رہی تھی، ہنگامہ بڑھ رہا تھا۔ پھر یوں کہ گوہرا خود بھی باہر نکل گیا اور ساتھیوں کے ساتھ موسلادھار بارش میں بھیگنے اور ناچنے لگا۔ وہ سب سے لمکا تڑنگا تھا اور ناچتے ہوئے دیو کی طرح لگتا تھا۔ کسی نے ٹپے کی طرز پر تان لگائی، نیتو کنی کانٹے پائے ہوئے نے، ساڈے نالوں بٹن چنگے جڑے سیلے نال لائے ہوئے نے۔ اب 2-3 سازندوں کے علاوہ صرف رستم اور نادیہ ہی کھو میں رہ گئے تھے۔ رستم نے کانکھیوں سے دیکھا شاید نادیہ پر بھی یہ سہانا موسم اور مستی بھرا ماحول تھوڑا بہت اثر انداز ہو رہا تھا۔ وہ دلچسپی سے ناچتے گاتے مرد و زن کو دیکھ رہی تھی۔ پوٹوہار کے ویران نشیب و فراز کا یہ منظر اس کے لیے بالکل انوکھا تھا۔ گوہرے نے نشے میں ڈوبی آواز میں کہا، میڈم جی آپ بھی آ جائیں، ذرا بھیگ کر دیکھے، مزہ نہ آئے تو پیسے واپس۔ پھر شاید گوہرے نے چاندی کو اشارہ کیا۔ وہ ناچتی ناچتی آئی اور بڑی ادا سے نادیہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ اسے بھی اپنے ساتھ آنے اور ناچنے کی دعوت دے رہی تھی۔ نادیہ انکار کرتی رہی مگر چاندی اور دیگر افراد کا مستی بھرا اصرار بڑھتا رہا۔ آخر وہ رستم کی طرف ترچھی نظر سے دیکھ کر بولی، پتہ نہیں میرا ناچنا بادشاہ سلامت کو اچھا لگے یا نہیں۔ کون بادشاہ سلامت؟ چاندی نے حیرانی سے پوچھا۔ یہاں پاس تو بیٹھا ہے، نادیہ نے کہا۔ چاندی نے نادیہ کی نگاہوں کا رخ دیکھ کر جان لیا کہ وہ کسی بادشاہ کہہ رہی ہے۔ مسکراتے ہوئے بولی، وہ بادشاہ ہیں تو پھر آپ ملکہ ہوئی۔ اتنے پیارے موسم میں آپ اپنی مرضی چلا سکتی ہیں۔ میں ملکہ نہیں کنیز ہوں۔ وہ رستم کو سنانے کے لیے قدرے بلند آواز میں بولی۔ رستم بحرکت بیٹھا رہا۔ ناچنے گانے والی ٹولی کا اصرار اور جوش بڑھتا جا رہا تھا۔ گوہرے کے اشارے پر چاندی نے جیسے کھینچ کر نادیہ کو اٹھا لیا۔ نادیہ کچھ دیر پسو پیش سے کام لیتی رہی، اپنے سر کی چوٹ کا بہانہ بناتی رہی، پھر چاندی کے ساتھ محو رقص ہو گئی۔ نادیہ کے پاؤں حرکت میں آئے تو مست ٹولی کا جوش و خروش اور بڑھ گیا۔ سازوں نے آہنگ بدلا، تبلے پر زوردار تھاپ پڑی، ہارمونیم کومل سروں سے اونچے سروں میں آ گیا۔ ہائے ہائے یہ مجبوری، یہ موسم اور یہ دوری، تیری 2 ٹکیاں دی نوکری، میرا لاکھوں کا ساون جائے۔ گوہرا، دلاور، کاٹھے اور دیگر افراد ناچنے کے دوران شراب خانہ خراب کے گھونٹ بھی بھر رہے تھے۔ رستم کی نگاہ نادیہ پر پڑی۔ اس کا جسم عام موسم میں بھی قیامت تھا۔ آئے تو آسمان سے چھاجو پانی برس رہا تھا اور بجلی جیسے کڑک کڑک کر ٹیلوں کی سیاہی مال چوٹی کو چھونا چاہتی تھی۔ وہ دھیمے انداز میں لیکن پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ ناچ رہی تھی۔ اس کے رقص کے سامنے دیگر رقاصوں کا رقص مان پڑ گیا۔ پھر وہ ناچتے ناچتے کھو کے اندر آ گئی۔ بڑے والہانہ انداز میں رستم کے ارد گرد ناچنے لگی، جیسے وہ رستم کو شمع اور خود کو پروانہ سمجھ رہی ہو۔ اس کے توبہ شکن جسم میں ایک خاموش اور مؤدب دعوت تھی۔ اس کے بالوں سے اڑنے والے چھینٹے رستم کی چادر پر گر رہے تھے۔ اس دوران میں بدمست گوہرے نے چاندی کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا اور اسے اٹھا اٹھائے رقص کرنے لگا۔ شراب موسم اور شباب کے ساتھ مل کر سے آتشہ ہو گئی تھی اور اس کی آگ جسموں میں پھیلتی جا رہی تھی۔ گوہرا چاندی کو اٹھا اٹھائے کھو کے اندر آیا اور اسے تاریک ترین گوشے میں لے گیا، لیکن یہ تاریک ترین گوشہ بھی اتنا تاریک ہرگز نہیں تھا کہ انہیں دوسروں کی نگاہوں سے چھپا سکتا۔ گوہرے کے ارادے واضح ہونے لگے تو نادیہ نے رقص روک دیا۔ دیگر رقاصائیں اور سازندے بھی بے چین نظر آنے لگے۔ رستم یہ ساری صورتحال ناخوشگوار احساس کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور گوہرے کو آواز دے کر بولا، میری بات سن گوہرے۔ رستم کی دوسری آواز گوہرے کے کانوں تک پہنچ پائی۔
اس نے چاندی کو گود سے اتارا اور رستم کی طرف پلٹا۔ کیا بات ہے لالیدی جان؟ اس کی آواز لڑکھڑا رہی تھی۔ یہ سب ٹھیک نہیں، رستم نے گھمبیر لہجے میں کہا۔ اوئے میرے جگر دے ٹکڑے، یہ ٹیکسی ہے، اس کا میٹر، یہ عورت ہے۔ رستم نے تیزی اس کی بات کاٹی۔ اور جو دوسرے یہاں نظر آ رہے ہیں وہ بھی ٹیکسی اور رکشے نہیں، بندے ہیں۔ تو پھر کیا کروں میرے جگر؟ اس نے شرابی کی طرح ہاتھ نچایا۔ یہ رنگ رلیاں کسی اور وقت کے لیے چھوڑ دو، یہ موقع نہیں ہے۔ گوہرے کے ماتھے پر ناگواری کی شکن نظر آئی، لیکن پھر وہ سنبھل گیا، ہاتھ لہرا کر بولا، اوئے لالیدی جان، تیرے لیے تو ہم دنیا چھوڑ سکتے ہیں، تو رنگ ریلیوں کی بات کر رہا ہے؟ پھر وہ زور سے آواز دے کر بولا، او رنگ ریلی، آجا واپس، آجا شاباش۔ چاندی اپنا لباس درست کرتی ہوئی واپس زندوں کے پاس جا بیٹھی۔ وہ خود بھی ہلکے سے نشے میں تھی، یا پھر شاید موسم کا ہی خمار تھا۔ گوہر اپنے ہونٹ رستم کے کان کے قریب کرتے ہوئے بولا، ویسے ایک بات بتاؤ جگر، زندگی جو ہے نا شہد کے چھتے کی طرح ہے، مکھی کو دائیں بائیں کر کے جتنا شہد نچوڑ سکتے ہو نچوڑ لینا چاہیے۔ اور پھر ہم کون سے زندہ لوگ ہیں؟ نادر کاکا کہا کرتے تھے، ہم تو ان مرغیوں کی طرح ہیں جن کی گردن قانون کی چھری نے کاٹ کر علیحدہ کر دی ہے، اور وہ پھر بھی ادھر ادھر پھدکتے پھر رہی ہو۔ کتنی دیر پھدک لیں گے؟ 2-3 ہفتے، 2-3 مہینے، یا پھر 1-2 سال؟ آخر تو شاشا کردی گولیاں ہونی ہے یا پھانسی کا رسہ۔ لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تو جہاں چاہے ننگا ہو کر ناچنے لگے۔ گوہرے نے ایک بہکا ہوا قہقہ لگایا اور چھوٹی بوتل سے ایک بڑا گھونٹ بھرتے ہوئے بولا، تجھ سے ایک پتے کی بات کہوں لالیدی جان؟ رستم سوالے نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ بولا، اگر تیرے دل میں کوئی عشق وشق کی بات ہے تو ابھی اسے خلاص کر دے، بالکل خلاص۔ کیا مطلب؟ رستم کی تیوری چڑھ گئی۔ میں کافی کچھ جانتا ہوں لالیدی جان، باہر کی ساری خبریں ہم سے اوجھل تو نہیں ہوتی نا۔ میرے پاس تو ایک تو اخبار بھی پڑے ہیں جن میں تیرا اور تیری معشوق کا ذکر ہے۔ گوہرے، میں فضول باتیں سننا نہیں چاہتا۔ رستم کے لہجے میں ایک مدھم دھاڑ تھی۔ گوہرا اس کے لہجے کو نظر انداز کرتے ہوئے کہنے لگا، وہ چھوٹی ناچی دیکھ رہے ہو نا جو بال نچوڑ رہی ہے، اس کا نام شبانہ ہے، گجرات کی ہے۔ وہ سونی مہیوال والا پنڈ، 2 سال پہلے اس کو بھی کسی مہیوال سے عشق ہو گیا تھا، بلکہ یوں کہو کہ عشق چڑھ گیا تھا۔ بس وہی ہوا جو ہوتا ہے۔ اس پر شرافت کو بھوت سوار ہو گیا، کہنے لگی گھر بساؤں گی، میرا میاں کلرکی کرے گا، میں اس کے لیے آلو مٹر پکاؤں گی اور اس کے بچوں کے دودھ پلاؤں گی۔ یوں قمیص اونچی کر کے گوہرے نے باقاعدہ اپنی قمیص اونچی کر کے سٹائل بنانے کی کوشش کی، پھر نشے میں سر جھٹک کر بولا، لیکن کیا ہوا؟ وہی جو پہلے پاکستان اور انڈیا کی 700-800 فلموں میں ہو چکا ہے۔ ماں اور نانی کے بہت منع کرنے کے باوجود بھی اس نے شادی رچائی اور کنجر خانے سے چلی گئی۔ طوائف کنجر خانے کو چھوڑتی ہے، لیکن کنجر خانہ تو اسے نہیں چھوڑتا نا۔ یہ بس 1 سال ہی شریفوں میں رہی، پھر شوہر کی طرف سے مار پیٹ کا سلسلہ شروع ہوا۔ مار اسے نہیں پڑتی تھی، اس کے بچے کو بھی پڑتی تھی جو بھی پیٹ میں تھا۔ پچھلی چھوٹی عید کو بچہ ضائع کرا کے اور چہرے پر بوجھ سے نیل لے کر اپنے کنجر خانے واپس آ گئی۔ اب یہ پھر یہاں خجل ہو رہی ہے، پیسے کی خاطر ناچے گی، سب کچھ کرے گی۔ تم یہ سب کچھ مجھے کیوں سنا رہے ہو؟ رستم نے کڑے لہجے میں کہا۔ اس لیے جگر کہ ہماری ان طوائفوں کی کہانی ایک جیسی ہوتی ہے، ہمیں بھی کوئی بیوی مل جاتی ہے، اس کے چکر میں آ کر ہم سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، اپنے سنگی ساتھیوں کو رب راکھا کہہ دیتے ہیں، ایک نئی زندگی شروع کرنے کی قسمیں وعدے کر لیتے ہیں۔ لیکن بیویاں تو پھر بیویاں ہوتی ہیں جگر، وہ زیادہ دیر تک ڈاکو کے ساتھ نہیں چل سکتی، وہ کنارہ کر لیتی ہیں، دھتکار دیتی ہیں یا پھر مروا دیتی ہیں۔ شرافت آباد میں جس طرح طوائفوں کے لیے جگہ نہیں ہوتی، اسی طرح ڈاکوں کے لیے بھی نہیں ہوتی، دونوں کو اپنے اپنے کنجر خانے میں واپس آنا پڑتا ہے۔ رستم ساکت تھا، اس کی آنکھوں میں انگارے دہک اٹھے تھے۔ گوہرا رستم کی کیفیت سے بے خبر اپنی ترنگ میں بولتا چلا گیا، ہاں یہ بیوی ایسی ہوتی ہیں، اور تیری بیوی تو کچھ زیادہ ہی شرافت کی ماری ہوئی تھی، وہ تجھے لٹکاتی رہی، بھٹکاتی رہی اور ساتھ ساتھ فائدے بھی اٹھاتی رہی۔ جب ساتھ دینے کا وقت آیا تو کمزاد کھوتی کی طرح دلتی جھاڑ دی اس نے۔ اب دیکھ لینا، کچھ ہی دیر بعد وہ کسی چودھری، چیمے، راجپوت، ملک یا ٹوانے کے ساتھ بیاہ رچائے گی اور ہنس ہنس کر آلو مٹر پکائے گی۔ اچانک جیسے بجلی سی چمک گئی، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلا کہ کیا ہوا، اور مخمور گوہرے کو تو بالکل ہی نہیں پتہ چلا۔ دیکھنے والوں نے بس یہ دیکھا رستم کے ہاتھ گوہرے کے گریبان پر آئے، پھر بے پناہ تیش اور رفتار سے گوہرے کو دھکیلتا ہوا وہ سنگی دیوار سے ٹکرایا۔ گوہرے کے منہ سے کربناک چیخ نکل گئی۔
اس کی پوچھ زوردار طریقے سے سنگلاخ چٹان سے ٹکرائی تھی۔ ٹکرانے کے بعد وہ بری طرح ڈگمگایا۔ اس کے ہاتھ میں تھمی ہوئی بوتل چکنا چور ہو گئی۔ آنکھوں میں بے پناہ حیرت لیے اس نے رستم کی طرف دیکھا۔ رستم پر جنون سوار تھا۔ اس کے سر کی خوفناک ٹکر گوہر کی پیشانی پر لگی، پھر اس نے گوہرے کو گھما کر دوسری چٹان سے دے مارا۔ 2-3 شدید چوٹیں سہنے کے بعد گوہرا ذرا سنبھل گیا۔ وہ بے حد مضبوط جسم کا مالک اور ان لوگوں میں سے تھا جن کو شراب عارضی طور پر مزید طاقتور اور پھرتیلا بنا دیتی ہے۔ اس نے رستم کے طوفانی مکوں کو ہاتھوں سے روکنے کی کوشش کی، لیکن جب کامیاب نہیں ہوا تو وہ بھی بھندا گیا۔ اس نے ایک دبی دبی چنگاڑ کے ساتھ رستم کے سینے پر سر سے ٹکر رسید کی اور اسے پر دھکیلتے ہوئے زمین پر گرانا چاہا۔ مزاحمت کی یہ کوشش گرانڈل گوہرا کو خاصی مہنگی پڑی اور رستم کو گرانے میں کامیاب تو ہوا، لیکن اس پر غالب نہ آ سکا۔ معاملہ اس کی سوچ کے برعکس ہوا۔ رستم اس کے اوپر تھا اور رستم میں حیوانی طاقت پیدا ہو چکی تھی۔ اس نے وحشیانہ انداز میں گھونسوں اور لاتوں سے گھوڑے کو دھنک کر رکھ دیا۔ کھو کے اندر موجود ہر فرد سکتے میں تھا۔ رقاصاؤں کے منہ سے ہلکی ہلکی چیخیں نکل رہی تھی۔ گوہرا کے قریبی ساتھی دم بخود کھڑے تھے، اپنے سردار کے برے حال کو دیکھ رہے تھے، مگر ان میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ آگے بڑھ کر اس کی مدد کرے، کیونکہ ان کا سردار کسی اور سے نہیں رستم سیال سے برسرے پیکار تھا، اور رستم سیال کے مد مقابل آنے کا ان میں سے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ رستم کی وحشیانہ ضربوں سے بچنے کے لیے آخری کوشش کے طور پر گوہرا نے ایک قریب پڑی ہوئی کلہاڑی پکڑ لی۔ چھوٹے دستے کی یہ کلہاڑی لکڑی چیرنے کے لیے یہاں رکھی گئی تھی۔ گھوڑا کا ایک اچھڑتا ہوا وار رستم کے کندھے پر لگا، دوسرا اس نے تیزی سے جھک کر بچایا۔ پھر گھوڑے کا کلہاڑی والا ہاتھ رستم کی گرفت میں آ گیا۔ گھوڑے نے ایک جھٹکے سے کلہاڑی کھینچنی چاہی، دونوں ہاتھوں کی گرفت تھی۔ رستم کا گھٹنا حرکت میں آیا، ضرب گھوڑے کی کلائی اور کونی کے درمیان لگی۔ گھوڑے کی دردناک کرا تو سب نے سنی، لیکن اس کڑاکی کی آواز شاید کسی تک نہ گئی جو ہڈی ٹوٹنے سے پیدا ہوئی تھی۔ کلہاڑی پکے ہوئے پھل کی طرح گھوڑے کے ہاتھوں سے جدا ہو گئی۔ اگلے لمحات گھوڑا کے لیے قیامت تھے۔ رستم نے اس قوی عقل ڈکیت کو اتنا مارا کہ دیکھنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ الاؤ میں گرنے سے گھوڑا کے بال جھلس گئے، اس کے ناک، منہ اور کانوں سے خون جاری ہو گیا۔ اس کی کراہیں کھو کے دونوں دیوار کو لرزانے لگی۔ اس وقت یہی محسوس ہوتا تھا کہ رستم اسے جان سے مارنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ سب سے پہلے گھوڑے کے ساتھی دلاور نے ہمت کی۔ وہ تیزی سے آگے آیا اور اسے اپنے سردار کو رستم سے چھڑانے کی کوشش کی۔ اس نے رستم اور گھوڑے کے درمیان آتے ہوئے کہا، سیال صاحب چھوڑ دیں، خدا کے لیے چھوڑ دے، بس کرے۔ رستم نے اپنا الٹا ہاتھ اتنی وحشت سے گھمایا کہ اس کے ضرب نے دلاور کو کئی فٹ پیچھے گرا دیا۔ گھوڑے کے سر کے جھلسے ہوئے بال رستم کی مٹھی میں تھے۔ اس کے چہرے کو سنگلاخ زمین پر رگڑتے ہوئے بولا، معافی مانگ حرامزادے، معافی مانگ، نہیں تو تیری جان لے لوں گا۔ اس کی آواز میں وہی کڑک تھی جو کھو سے باہر تاریک آسمان پر لپکنے والی بجلی میں تھی۔ یہ آواز سننے والے کے رگوں پہ میں سرایت کرتی اور جسم کے ایک ایک ریشے کو لرزاتی تھی۔ دلاور چوٹ کھا کر گر گیا تھا۔ پھر نادے نے ہمت کی، نیم بے ہوش گھوڑے کو رستم کے جان لیوا شکنجے سے نکالنے کے لیے آگے بڑھی اور ان دونوں کے درمیان آ گئی۔ رستم، یہ مر جائے گا، چھوڑ دے اسے، خدا کے لیے چھوڑ دو اسے۔ نادے کو دیکھ کر دلاور نے دوبارہ ہمت کی اور نادے کے ساتھ مل کر کٹے پٹے گھوڑے کو رستم کے وحشیانہ زد سے نکالنے کی کوشش کرنے لگا۔ ان کو دیکھ کر گھوڑے کا ساتھی کاٹیا اور جیدہ وغیرہ بھی آگے بڑھے اور رستم کو گھوڑے سے جدا کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ کھو میں کوہرام سا مچ گیا۔ رستم کربناک انداز میں چیخ رہا تھا، معافی مانگ کتے، میری بیوی سے معافی مانگ، نہیں تو میں تجھے چیر ڈالوں گا۔ رستم کی گرفت اتنی سخت تھی کہ 5-6 افراد مل کر اس گرفت کو ختم نہیں کر پائے۔ اس گرفت میں اس منظر میں کھٹولی گاؤں کے میلے والے خونی ہنگامے کا رنگ تھا۔ دلاور نے رستم کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، سیال صاحب، سردار کے بدلے ہم معافی مانگتے ہیں، ہم سب مانگتے ہیں، اسے چھوڑے، یہ مر جائے گا۔ اور گھوڑا واقعی قریب المرگ تھا۔ وہ مکمل طور پر بے ہوش ہو چکا تھا۔ اس کا ٹوٹا ہوا بازو خوفناک طریقے سے مڑا ہوا تھا، بال جھلس گئے تھے، چہرہ لہو سے تتر بھتر تھا اور لگتا تھا کہ ایک آنکھ ضائع ہو گئی ہے۔ رستم نے جب دیکھا کہ وہ مکمل طور پر بے ہوش ہو چکا ہے تو اس کی پسلیوں میں ایک زوردار ٹھوکر رسید کرتے ہوئے پیچھے ہٹ گیا۔ نادیہ سمیت کئی افراد نے رستم کو تھاما ہوا تھا اور سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کھو سے باہر بارش اب بھی ہو رہی تھی، لیکن پہلے سے دھیمی تھی۔ گھوڑے کو چھوڑنے کے بعد رستم آنکھوں میں آتش آنسو لیے کھو سے باہر نکل آیا اور دھانے کے پاس ایک پتھر پر بیٹھ گیا۔ اس کے کندھے پر کلہاڑی کا اچھڑتا ہوا بلیڈ لگا تھا، جہاں سے قمیص پھٹ گئی تھی اور جلد پر کٹ لگنے سے خون رسنے لگا تھا۔
لیکن اسے کسی طرح کی تکلیف کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ اصل تکلیف تو دل میں تھی۔ بی بی کے بارے میں گھوڑے کی زبان سے بےہودہ الفاظ سننے کے بعد اس کے کانوں میں جو زہر گھلا تھا، اس کی تلخی شاید کئی دنوں تک برقرار رہتی۔ کھو کے اندر شور مچا ہوا تھا۔ پانی پلاؤ، کوئی کہہ رہا تھا۔ جسم ٹھنڈا ہو رہا، آگ کے قریب لے جاؤ، کسی دوسرے نے کہا۔ پہلے خون تو بند کر لو، کسی تیسری آواز نے مشورہ دیا۔ کھو میں موجود مرد و زن گھوڑے کو ہوش میں لانے میں کوششیں کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ اس کی مرہم پٹی ہوئی۔ رستم کچھ دیر دہانے کے پاس سامنے بیٹھا رہا۔ بارش تواتر سے اس کے تپتے ہوئے جسم پر گر رہی تھی اور اس کی رگوں میں دوڑتی آگ کی تپش کو دھیرے دھیرے کم کرنے لگی۔ وہ اٹھا اور دھیمے قدموں سے چلتا ہوا اونچی ٹیلے پر جا بیٹھا، جہاں سے پوٹھوار کی اس علاقے کو دور دور تک دیکھا جا سکتا تھا۔ تاہم اس وقت کچھ زیادہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ بالوں کی شام کاذب کے بعد اب شام صادق بھی نشیب و فراز پر اتر آئی تھی۔ ہر طرف تاریکی کی چادر کھلتی جا رہی تھی۔ بارش میں بھیگتی ہوئی چوٹیاں اور کھائیاں اس تاریکی میں روپوش ہو رہی تھی۔ رستم کا سارے لباس شرابور ہو گیا تھا۔ لمبے بال بھیگ کر گردن اور چہرے سے چپک گئے۔ وہ گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھا رہا۔ پولیتھین میں لپٹا ہوا موزر اس کے قمیص کے نیچے تھا اور سرکنڈے کاٹنے والا چھرا بھی، جو محتمم بستی سے لے کر چلا تھا۔ محتمم بستی چھوڑنے کے کچھ ہی دیر بعد اس چھرے اور موزر سے 4 جیتے جاگتے انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار چکا تھا۔ ان میں سے 3 پولیس اہلکار اور ایک نارپوری چودھری کا کارندہ تھا۔ شاید اس وقت زیادہ راحت اسے ASI کو قتل کر کے ہوئی تھی۔ یہی شخص تھا جس کی نگرانی میں چودھری حشام کی حویلی میں اس پر ستم کے پہاڑ توڑے گئے تھے۔ اچانک ایک آواز نے رستم کو خیالوں سے چکایا۔ سیال صاحب۔ اس نے مڑ کر دیکھا، یہ چاندنی تھی۔ بارش سے تتر بتر کر رہی تھی۔ وہ ہاتھ میں مرہم پٹی کا سامان لیے کھڑی تھی۔ یہ سامان اسے نادیہ نے رستم کے سفری بیگ سے نکال کر دیا تھا۔ رستم نے اندازہ لگایا کہ چاندنی کو نادیہ ہی نے بھیجا ہے۔ یقیناً رستم کے موڈ کو دیکھتے ہوئے وہ خود آنے سے کترا رہی تھی۔ کیا ہے یہ؟ رستم پکارا۔ پٹی کر لیں، آپ کا کندھا زخمی ہے۔ کر لوں گا، اسے اندر لے جاؤ۔ اگر آپ کہیں تو میں کر دوں، حق لائی۔ میں نے کہا ہے نا، ابھی مجھے ضرورت نہیں۔ وہ چند لمحے خاموش کھڑی رہی، پھر جیسے ہمت کر کے بولی، میڈم نادیہ نے کہا ہے اگر آپ نے کھانا۔ میں کچھ نہیں کھانا۔ وہ گر جا، اب جاؤ یہاں سے، جاؤ۔ وہ لرز کر واپس مڑی۔ ٹیلے سے اترتے ہوئے اپنے پاؤں جما کر رکھنا پڑ رہا تھا۔ وہ 3-4 میٹر نیچے گئی ہوگی کہ رستم نے آواز دی، سنو جی۔ وہ ڈگمگا کر رہ گئی۔ وہ ہوش میں آ گیا ہے؟ ہاں جی، نہیں جی، لیکن اب کچھ ٹھیک ہے۔ کیا مطلب؟ ہوش میں ہے کہ نہیں؟ رستم کی آواز میں زہر تھا۔ ہاں جی، کچھ ہوش میں ہے، وہ بکھرائی ہوئی سی آواز میں بولی۔ اس کے جانے کے بعد رستم نے اپنا سر ایک بار پھر گھٹنوں میں دبا دیا۔ بارش دھیمی تھی مگر مسلسل ہو رہی تھی۔ اس کے خیالوں کا سلسلہ وہیں سے جڑا جہاں سے ٹوٹا تھا۔ تو وہ شام کی حویلی میں گزرے ہوئے روز و شب اس کے ذہن میں انگاروں کی طرح پیوست تھے۔ وہ گزرے ہوئے دنوں کے بارے میں سوچنے لگا۔ لاہور میں جب وہ چودھری بشیر کی کوٹھی سے نکلنے کے لیے نیکسی سے باہر آیا تو اسے ہرگز معلوم نہیں تھا کہ اس کی محبوب ترین ہستی نے اسے دشمنوں کے مقابل پہنچنے سے پہلے ہی نہتا کر دیا ہے۔ کوٹھی کے احاطے میں چودھری کے خونخوار کرندوں سے گمزان کی لڑائی لڑتے ہوئے جب اس نے رکھوالی کے کتے پر فائر کیا تو اسے پتا چلا کہ پسٹل خالی ہے۔ بعد ازاں وہ اپنے دفاع میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ ایک دم اس کی ہمت جیسے ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گئی تھی۔ اسے پکڑ کر 2-3 جگہ رکھا گیا، پھر تو وہ شام کی دور دراز حویلی میں پہنچا دیا گیا۔ اس حویلی کی کوٹھلی میں رستم نے اپنے بچپن کے دوست افندی کی دردناک موت کا دکھ جھیلا۔ جس وقت افندی مر رہا تھا، رستم کوٹھلی کے ٹھنڈے فرش پر زخموں سے چور پڑا تھا۔ اس کے جس پر لباس کے نام پر ایک دھاگا تک نہیں تھا۔ افندی کے مرنے کے 2 دن بعد اسے جوتی میں پانی پیش کیا گیا اور جانور کو دینے والے انداز میں روٹی اس کے سامنے زمین پر ڈالی گئی۔ یہ پانی اور روٹی 4 روز تک اسی طرح پڑے رہے۔ حشام کے کرندوں اور ASI مظہر کی ضد تھی کہ رستم کو اسی طرح کھلائیں اور پلائیں گے۔ وہ اس ضد کے سامنے کیسے سر جھکا سکتا تھا؟ کئی دن پہلے ہی زندگی اور موت کا فرق اس کے لیے تقریباً ختم ہو گیا تھا۔ 5ویں روز سے ASI مظہر نے تازہ روٹی اور پانی اس کے سامنے رکھوائے تھے۔ رستم کے ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ اس نے رستم کے سر پر ٹھوکر مار کر کہا، ماں کے زندہ رہنا تو یہی کھانا اور پینا پڑے گا، ورنہ لاش بن کر قبر میں اتر جاؤ گے۔ رستم نے دل ہی دل میں اس کی نادانی پر لعنت بھیجی تھی۔ لاش بننا اور قبر میں اترنا اس کے لیے کون سا مشکل تھا؟ وہ لاتعداد مرتبہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرا چکا تھا، اور یہ موت تو پھر بی بی کی چاہ اور بی بی کی راہ میں آ رہی تھی۔ وہ جسم و جان کا رشتہ برقرار رکھنے کے لیے اس بدترین طریقے سے کھانے پینے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔
اور پھر 3 دن مزید گزر گئے۔ رستم کے منہ میں پانی کا ایک قطرہ اور اناج کا ایک دانہ نہیں گیا۔ زخموں سے چور اس کی زندگی اور موت اس کے اندر غار کی طرف دھکیل رہی تھی۔ وہ نیم بے ہوشی کی کیفیت میں کوٹلی کے ٹھنڈے فرش پر پڑا رہتا تھا۔ نظر دھندلا گئی تھی اور ارد گرد کی آوازیں سے بہت دور سے آتی محسوس ہوتی تھی۔ دھیرے دھیرے موت کی طرف جا رہا تھا، لیکن دکھی نہیں تھا۔ اس کے دل میں اطمینان تھا۔ یہ بی بی کی راہ اور بی بی کی چاہ تھی۔ معزز سامعین حضرات، رستم کی یہ کہانی بھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔